کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں لوگ اچھائی سے یاد کریں گے یا برائی سے؟ مرنے کے بعد ویسے لوگ اچھائی سے ہی یاد کرتے ہیں، برائی سے نہیں یاد کرتے، لیکن اگر ہمیں اسے صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو ہم سامنے والے کے سامنے رکھیں اور اللہ کے بھی نزدیک ہم بہت اچھے رہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری برائیاں ہمارے سامنے نہ آئیں، ہماری اچھائیاں ہمارے سامنے رہیں؟ تو نا سب سے پہلے ہمیں نا اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی برائی ہے، ہم کتنے برے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں یا ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ دیکھو، اچھوں کے ساتھ ہے نا اچھا ہی ہوتا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا اور اب بھی میں یہی کہوں گی، اور بروں کے ساتھ میں برا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو کرما ہے یہ کہیں نہ کہیں سے پھر سے لوٹ کے آتا ہے، اور وہ برائی اس کے سامنے اگر اچھائی بھی ہوگی نا تو وہ برائی میں بدل جاتی ہے۔ تو اسی لیے نئی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اچھائی کو شامل کریں، کہ اللہ نے بھی ہمیں جب بھیجا نا اس دنیا کے اندر تو اچھا بنا کے ہی بھیجا تھا۔ ہم نے تو خود ہی اپنے آپ کو برا بنا لیا، دوسروں کو دیکھ کے جلنا، دوسروں کی زندگی میں جھانکنا، دوسرا کیا کر رہا ہے، اپنے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اتنے آگے کیسے بڑھ گئے، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس کتنی عیش و آرام۔ پر ہم وہ چیزیں ایک سائڈ میں رکھ کے ہم دوسروں کی زندگی میں جھانکتے ہیں، دوسروں کی برائیوں میں جھانکتے ہیں، دوسروں کی ہر ایک اچھائی کو تو ایک سائڈ ہی رکھ دیتے ہیں، خیر اس کی برائیاں ہی یاد رہتی ہیں ہمیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں دوزخ کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے آخرت کی منزلیں ہم پہ دشوار کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے نا زندگی کو اگر بہترین سے بہتر بنانا ہے تو اچھائیوں کے پیچھے اکیلے میں نا کبھی آپ بیٹھ کر کے سوچنا کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے اور آپ کس عمر سے چلے تھے اور کہاں تلک پہنچ گئے۔ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے نا وہ ایک کالے کپڑے میں لپٹتا چلا جاتا ہے، گناہوں کے کالے کپڑے میں۔ اسی طرح سے ہم بھی ہیں، لیکن اگر اسی کپڑے کو ہم خوبصورت طریقے سے، اچھی طریقے سے اللہ کے سامنے لے جا کے ہم پیش ہونا ہے تو ہمیں اس کپڑے کو اچھا کرنا ہے، اس کالے کپڑے کو ہمیں کلرفل کرنا ہے اور اللہ کے سامنے اس سفید لباس کے اندر میں لپٹ کے جانا ہے۔ تو اس کی تیاری تو ہمیں اب سے ہی کرنی ہوگی۔ میں نا ناشتہ بنا رہی تھی اور ناشتہ بناتے بناتے اچانک ہی میرے دماغ کے اندر یہ بات چل رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ آخرت تو دیکھو برحق ہے اور آخرت سب کے لیے کھڑی ہے۔ ہم مطلب پرست بن گئے ہیں، جب ہمیں مطلب رہتا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے میں نہیں کوئی اور جب ہمارا مطلب نکل جاتا ہے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس نے ہمارے ساتھ کچھ اور کرا ہی نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے اس طرح سے دیکھا ہے زندگی میں بدلتے ہوئے، لیکن اپنے آپ کو ایسے رکھو جیسے کہ ایک سفید لباس ہوتا ہے جس پہ ایک داغ نہیں ہوتا، ذرا سا بھی چھینٹا آ جائے نا تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اتنی سی، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ آپ کب اس دنیا میں آئے تھے اور کب چلے گئے تھے۔ اور رشتوں کو نہ نبھانا سیکھو، رشتوں کو سمجھنا سیکھو۔ ایک ہی طرف سے سب کچھ صحیح نہیں ہوتا، دوسرے والوں کو بھی پہل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہر دفعہ ایک ہی انسان غلط نہیں ہوتا، ہر بار ایک ہی انسان ہر چیز غلط نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایسے ہی رشتے۔ تو بس یہی ہے، رشتے دل سے نبھاؤ، اور میں ہمیشہ رشتے دل سے نبھاتی ہوں۔ میں نے میری جب سے شادی ہوئی ہے نا، جب سے ہی میں نے یہ ساری چیزیں سیکھی، تو میں رشتے نا دل سے نبھاتی ہوں، میں مطلب پرست نہیں ہوں۔ کہتے ہیں جب چھوٹا گھر ہوتا ہے نا تو دل بہت بڑا ہوتا ہے، اور جب بڑا گھر ہوتا ہے دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو میں نے جانا بھی ہے اور مانا بھی ہے۔ تو رشتوں کو جو ہے نا تو وہ دل سے نبھاؤ گے تو رشتے آگے تک اچھے سے چلیں گے۔ سامنے کے سامنے اگر آپ اچھے بنو گے اور پیچھے آپ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرو گے تو وہ آپ اپنے اعمال نامے میں جمع کرو گے، اور آپ کا اعمال نامہ جب بھر جائے گا اور اللہ کے یہاں جا کے پیش ہوگا تو آپ خود ہی شرمندہ ہوگے۔ تو اسی لیے نا آپ استغفار پڑھتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ یہی دعا کرتے رہیں کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں، سارے شکوے گلے اس دنیا میں رہ جائیں گے صرف یہ خالی ہاتھ، اور ایک
سفید کپڑے میں لپٹا ہوا اپنا جسم، تو اس وقت سے پہلے نا توبہ کریں، جتنا ہو سکے توبہ کریں، کیونکہ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جب تک کہ ہمارے جسم میں جان ہے تب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ توبہ کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں۔ اور ہاں، ایک چیز میں آپ لوگوں سے کہنا بھول گئی تھی کہ اگر آپ خالی استغفار پڑھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی توبہ ایسے کیسے قبول ہوگی؟ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، خیر وہ چاہے تو ذرے کو نماز دے، لیکن پھر بھی نماز کی پابندی پہلے کریں، نماز پڑھیں گے تو ہی آپ کی دعا قبول بھی ہوگی، آپ کی غلطیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ پردے فرما دے گا اور آپ کے راستے بھی آسان کر دے گا، زندگی کے بہت سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اور بس اپنی زندگی کے اندر خوش رہیں، سامنے والوں کو بھی خوش رہنے دیں، کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہ کریں، کون کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، کیسے جا رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس رب پہ چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد میں صرف اپنے بارے میں سوچیں، اپنے زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں۔ تو آج کی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، آپ سب کے ساتھ شیئر کری، جو میرے دل کی بات تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کری۔ اب وہ آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے یا نہیں اچھی لگتی، ضروری نہیں کہ سب کو اچھی لگے، کچھ باتیں بری بھی لگتی ہیں، دیکھو مجھے اچھی لگ رہی ہے، آپ کو نہیں اچھی لگے تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گی، اور بس یہی دعا کروں گی کہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں پیارے پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ ان کی سب کی مشکلیں آسان کرے اور سب کی منزل آخرت کی آسان کرے، آمین۔ تو یہ بلاگ کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، پھر ملیں گے ایک نئے بلاگ میں نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔